بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ای پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں شام الحق۔ آج ہم بات کریں گے 26/11 سے متعلق ممبئی اٹیک کو ہوئے آج 12 سال ہو گئے ہیں، جس کا الزام انڈیا کی گورنمنٹ نے پاکستان پہ دیا تھا۔ اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے فیصل طارق۔ فیصل، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ۔ فیصل، پٹاخے پٹوخے چلتے رہتے ہیں ملکوں میں، انڈیا جیسے ملکوں میں، کشمیر میں کوئی کیا کہتے ہیں شورلیاں نہیں چلتی دیوالی پہ، وہ بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن کچھ بھی ہو جائے الزام آ جاتا ہے پاکستان پہ۔ اور یہ ممبئی ٹیکس کا الزام لگایا تھا انڈیا کی گورنمنٹ نے پاکستان پہ۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس قسم کے الزامات کو، اور ممبئی حملے سے متعلق آپ بتائیں کچھ۔ سب سے پہلے میں انڈیا کی سائیکی کے متعلق بتا دوں، وہاں پہ اگر انڈیا بھی حملہ کرے تو وہ کہتے ہیں پاکستان نے کروائی ہیں۔ وہاں پہ بارشیں ہونے لگ جائیں، وہ کہتے ہیں پاکستان سے بارشیں آئی ہیں۔ وہاں پہ آندھی چلنا شروع ہو جائے، کہتے ہیں پاکستان سے، یہ جو شاپر ہے نا، یہ پاکستان سے آ رہے ہیں۔ وہاں پہ دھند پڑنا شروع ہو جائے، فوگ پڑنا شروع ہو جائے، حالانکہ ان کی اپنی گندگی ہے، الزام وہ پاکستان پہ لگاتے ہیں، ان کے اپنے اور پنجاب میں اور ان کے اور اپنے یہ علاقوں بات میں۔ پتہ ہے کون کرتا ہے؟ سب سے زیادہ یہ بات کون کرتا ہے؟ جو آپ کو کہتا ہے چپ چپ کر کے بیٹھو۔ یاد آیا کس کا نام لے رہا ہوں میں؟ میجر گورو واریہ۔ اچھا، نہیں نہیں میجر نہیں نہیں نہیں، ارناب گوسوامی۔ چپ، واضح سے کرو۔ وہ کرتا ان کا ہے، رویہ آگے چلے۔ ان کا ان کا رویہ ہی ایسا ہے، وہ اس طرح ہی کرتے۔ اچھا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہو جاتا ہے نا، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، وہاں میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے وہ بڑی آسانی سے پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، بڑی آسانی سے۔ ایک طرف تو وہ دعویٰ کاری ہوتی ہے ہم اتنے شکتیشالی ہیں، ہم اتنے مضبوط ہیں، ہماری معیشت اچھی ہے، ہماری اتنی فوج اچھی ہے، پھر اسی وقت وہ اپنے ہی دعووں پر پانی پھیر دیتے ہیں، وہ پاکستان پر الزام لگا کے یہ سب کچھ پاکستان نے کیا ہے۔ بھائی، پاکستان آپ سے چھوٹا ملک ہے، آپ کے ملک میں پاکستان اتنی بڑی کارروائیاں کروا جاتا ہے اور آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا وہ اپنے گناہ چھپانے کا گھٹیا وتیرہ ہے۔ ممبئی حملے جو ہوئے تھے یہ ایک سیریس ٹاپک ہے، ہم اس پر افسوس کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، چاہے وہ 9/11 ہو، چاہے وہ ممبئی حملے ہوں، چاہے وہ پاکستان میں جو پشاور میں APS حملہ ہوا تھا۔ یہ جس ملک میں بھی اس طرح کے حملے ہوں تو ان کا افسوس کیا جانا چاہیے۔ الزام پاکستان پہ لگا تھا، لیکن ان کے اپنے آفیسرز، ان کی اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی رپورٹس ہیں کہ اس میں انوالو تھی، اس میں بھارت خود انوالو تھا، اور خود بھارت نے یہ حملے کروائے تھے اور پاکستان پر الزام لگا دیا تھا۔ جس طرح سے انہوں نے پلوامہ میں کیا، جس طرح سے انہوں نے اڑی میں کیا، جس طرح سے انہوں نے پٹھان کوٹ میں کیا، خود ہی حملہ کرواتے ہیں شام صاحب اور الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن مکمل طور پہ میں قصوروار انڈیا کو نہیں ٹھہراؤں گا، اس میں ہمارے اپنے سیاستدانوں کا بھی کردار ہے۔ ہمارے اپنے سیاستدان جان بوجھ کر بیان دے دیتے ہیں کہ ممبئی حملوں میں ہمارا ہاتھ تھا۔ ہمارے اپنے سیاستدان جو ہمارے معصوم لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، اجمل قصاب کا ہم ذکر کر لیتے ہیں، تو ان پر الزام ڈال دیتے ہیں اور انڈیا کو خوش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انڈیا کا تو اس میں کردار تھا ہی، جو کہ ثبوت بھی سامنے آئے، جس طرح کہ پلوامہ کے ثبوت سامنے آئے کہ انہوں نے خود کیا ہے۔ لیکن ہمارے اپنے سیاستدانوں نے بھی کوئی کم نہیں کیا اس میں، پاکستان کو بدنام کرنے میں۔ بالکل، لیکن جو انڈیا کے لوگ ہیں، انڈیا کے سپاہی ہیں، پکڑے جاتے ہیں یہاں سے، کرنل راجیش سے متعلق ڈوزیر دیا گیا، بتایا گیا، اور کبھی یہ آ جاتا ہے، کبھی اور دہشت گرد آ جاتے ہیں، وہ کیسے دیکھتے ہیں جو یہ لوگ پاکستان میں ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کرواتے ہیں، اگر وہ کرواتے ہیں تو مکمل طور پہ ان کو دوش نہیں دیا جا سکتا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں ہماری بھی کمزوری ہے، ہماری ایجنسیز کو مزید ایکٹیو ہونا ہوگا۔ وہ تو کرواتے ہیں، وہ تو کروائیں گے، وہ تو پہلے دن سے چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ نہ بن سکے، اگر بن گیا ہے تو اتنا کمزور بنے اور ٹوٹ جائے، اور انہوں نے کوشش کی، ان کی کوشش کامیاب بھی رہی۔ انہوں نے 1971 میں ہمیں سرپرائز دیا تھا، ہمیں ماننا ہوگا، ہمیں یہ باتیں کھلے دل سے ماننی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے لوگ برا بلا کہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ بنگلہ دیش کو ہم سے علیحدہ کیا تھا۔ ابھی بھی وہ جو ٹیررسٹ پاکستان بھیجتے ہیں تو ان کا یہ قصور تو ہے ہی، ہم نے اقوام متحدہ تک بھی ثبوت پہنچا دیے ہیں، لیکن ہماری اپنی بھی کمزوری ہے، ہمیں خود بھی ایکٹیو ہونا ہوگا۔ ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری جو فوج ہے، ہماری جو پولیس ہے، ان کا متحرک ہونا ہوگا۔ کیوں آج کل کے دور میں اتنا جدید دور ہے، آج کل کے دور میں
وہ پاکستان میں حملے کرواتے ہیں, اپنے بندے اگر بھیج دیتے ہیں, یا آج کل تو ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا ہے, آپ ٹیلی فون ٹریس کریں, انٹرنیٹ پہ رابطہ ہوتا ہے, آپ ان پہ اپنی سیکیورٹی سخت کریں, آپ بارڈر کے معاملات جو ہیں وہ ذرا ٹائٹ کریں. ہمیشہ آپ کے اپنے لوگ ہی ملے ہوتے ہیں, انڈیا میں اگر ہو پاکستان میں ہو, آپ کے اپنے لوگ ہی ملے ہوتے ہیں جو چند ٹکے لے کر دشمنوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک میں آ جائیں, جعلی پاسپورٹ پہ آ جائیں, جعلی پاسپورٹ پہ نکل جائیں. لہٰذا ہمیں خود بھی ایکٹیو ہونا ہوگا, اور اس کے بعد انڈیا کو ہم دنیا میں کے سامنے رکھ رہے ہیں, ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. پہلے تو یہ خود ہی حملہ اپنے ملک میں کروا دیتے تھے, خود ہی پاکستان پہ الزام لگایا, اور دنیا میں پاکستان بدنام بھی ہو جاتا تھا, پاکستان میں پہ پابندیاں بھی لگ جاتی تھی. لیکن اب اللہ کا شکر ہے پاکستان نے بدنام کر رہا ہے, لیکن اگر انڈیا پاکستان پر الزام لگاتا ہے تو انڈیا کو شرم آنی چاہیے, اور اگر ہم انڈیا پہ الزام لگاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اچھا انڈیا کی اس جرأت ہی طرح نہ کے ہو. ٹھیک اس طرح کے حملے جب بھی ہوتے ہیں, کسی ریاست میں الیکشن ہونے والا ہوتا ہے یا بھارت میں الیکشن ہونے والا ہوتا ہے, اوباما کی کتاب پہ آپ نے بھی ویڈیو کی تھی, اس کے بھی بتایا جی تھا, جی کرنل شلیندر صاحب نے ہم سے بات کی تھی, ان کے بھی کہنے ہیں کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ جان بوجھ کر پاکستان کے خلاف ایگزیجریٹ کر کے باتیں بتاتے ہیں. کرنل شلیندر صاحب سے میں نے بلکہ پوچھا تھا کہ آپ جس میڈیا پہ بیٹھتے ہو, ٹائمز نو ہو گیا, چینل 9 ہو گیا, ریپبلک ٹی وی ہو گیا, وہی ریپبلک ٹی وی جس کے وہ اینکر کو پکڑ کے لے گئے تھے, 2-3 دفعہ پولیس والے اٹھا کے لے کے گئے تھے, یوں کر کے چوڑیاں باندھ کے جو جا رہا تھا وہ والا, وہ بھی کہتے انہوں نے خود تسلیم کیا کہ جھوٹ, انہوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے اینکر. تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں, جھوٹا میڈیا بھارت کا؟ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہونا دکھانے کے لیے, جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو کرنے کے لیے, جب آپ کسی قابل نہ ہوں, آپ کے اندر کوئی خوبی نہ ہو, تو آپ دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. یہ دنیا میں یہی چلتا ہے کہ لوگ اپنا قد بڑا کرنے کے لیے کسی دوسرے بڑے کو دباتے ہیں. آپ کسی بڑے ملک کو, کسی بڑی پرسنالٹی کو گالی دیں اور آپ اپنا قد بڑا کر لیں. یہ پاکستان کی ترقی سے, پاکستان کی خوشحالی سے, پاکستان کے امن سے جیلس ہوتے ہیں, اور یہ ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو گالی دے, پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرے, اور ان کے لوگ یونائٹ ہو جاتے ہیں, ان کے لوگ متحد ہو جاتے ہیں. یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کیا, نہ ان کی اتنی اوقات ہے. پچھلے دنوں میں آپ کو بتاتا ہوں, بی جے پی کے ایک ممبر ہیں, اور ان کی اسٹیٹ کے سابقہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, ہیڈ بھی رہے ہیں اسٹیٹ کے ایک کے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے آزاد کشمیر کو حاصل کریں گے, آزاد کشمیر کو حاصل کرنے کے بعد ہم کراچی کو حاصل کریں گے. تو وہاں پہ لوگ بڑے خوش ہوئے, وہاں پہ لوگوں نے بڑی خوشی منائی. جی دیکھیے کتنی بہادری کی بات کر رہے ہیں. تو جرت ان کی ایل او سی پہ نہیں ہوتی, ایل او سی پہ یہ ہم سے مار کھاتے ہیں, اور خواب یہ کراچی کے دیکھتے ہیں. لہٰذا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, ان کے لوگ کرونا سے مر رہے ہیں, معیشت کا برا حال ہے, سڑکوں پہ بیچارے مر جاتے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, واش رومز نہیں ہے. یہ ایسی قوم ہے جو واش روم بنا کے اقوام متحدہ میں جا کے اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ اقوام متحدہ میں جو مودی سپیچ کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے اتنے عرصے میں اتنے واش روم بنائے ہیں. یار یہ کوئی چیز بتانے والی ہے, یہ کوئی اچیومنٹ ہے, یہ کوئی بڑی بات ہے؟ تو یہ جب کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں, اس کی بھی پاکستان کے وجہ ہے خلاف نا, زیادہ اس کرتے ہیں. کی وجہ جب دالیں کھلائیں گے روز اپنے فوجیوں کو, چنے کھلائیں گے, اور وہ بھی بات سے, تو پیٹ تو خراب ان کا ہونا ہے, واش روم تو پھر انہیں بنانے پڑیں گے. اصل کہانی یہ, اصل گل دسو تارڑ صاحب. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, فوج کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں, اتنا ظلم کرتے ہیں بیچارے فوجی. ان کے جو ہیں ان کی تنخواہیں ملتی نہیں ہیں, ان کو کھانا جس طرح کا ملتا ہے, اکثر ان کے فوجی بھاگ کر پاکستان آ جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے پاکستان کی فوج کے پاس جو کھانے ہوتے ہیں وہ بہترین ہوتے ہیں, پاکستان کی فوج کے پاس جو ڈریسنگ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے, جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. اسلحے کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے ہماری جو فوج ہے, اللہ کا شکر ہے, اس میں فوج کا اپنی محنت ہے. ہماری فوج محنت کاری ہوتی ہے, ہماری فوج ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کام کاری ہوتی ہے جس سے وہ ارننگ جنریٹ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم تو F-17 طیارہ بھی بنا رہے ہیں. ایک تو تھوڑی سی میں کل کی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا F-16 کا, وہ J-16 طیارہ تھا چین کا, یس تو یس. F-16 کا ذکر کیا تھا, اس کے لیے معذرت. تو ہم تو F-17 طیارے بھی بنا رہے ہیں, ہم تو وہ بھی دنیا میں بیچ رہے ہیں. یعنی ہماری آرمی سیلف میڈ کام کر کے اپنے آپ کو بھی بہتر کر رہی ہے, ملک بالکل. پہ بھی بوجھ کم ڈال رہی ہے. اور ان کے لوگ دالیں کھا کھا کے پھر پھٹی پرانی ان کی اگر یونیفارم آپ دیکھیں جو سامنے آتی ہیں, تو
اس کے بعد یہ کیا کریں گے یار, یہ رو ہی ٹھیک سکتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ فیصل تراڑا آپ کے وقت دینے کا. دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.